الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ خالق کائنات نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اس کا امتحان لینا ہے کہ یہ انسان کس طرح میں خالق کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان پر چند ایسی ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں جن ذمہ داریوں کی وجہ سے خالق کائنات اپنے انسان اور اس بندے کا امتحان لیتا ہے، اور اس میں سب برابر ہے، چاہے کوئی حکمران ہے، چاہے کوئی مالدار ہے، ثروت مند ہے، یا کوئی غریب ہے، فقیر ہے، نادار، تنگ دست، جو بھی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بہرحال وہ اپنی جگہ پر امتحان دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر جو جس کی کیفیت ہے، جو جس جگہ پر ہے، اس کا امتحان بھی اسی طرح کا ہوگا، اس کا جو سوالی پرچہ ہوگا وہ بھی اسی حساب سے ہوگا۔ تو یہ امتحان ہے جس میں ہم سارے انسان جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کو دار الامتحان اور دار الابتلاء، آزمائش کا گھر اور امتحان کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آزمائش میں اور ابتلاء اور امتحان میں جہاں ہم پر دیگر ذمہ داریاں اللہ نے عائد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری جو کہ ان تمام ذمہ داریوں سے اہم بھی ہے، سب سے پہلے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضرت کی عطرت طاہرہ کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں، ہمارا رویہ اس عطرت کے ساتھ کیسا ہے۔ چونکہ یہ جو عطرت اہل بیت اطہار کے ساتھ امت کا رویہ اور سلوک ہونا ہے، یہ کوئی فقط پیار، محبت اور شفقت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ واجبات میں سے واجب الہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح نماز فرض کی گئی ہے، جس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح باقی عبادات فرض کی گئی ہیں، اسی طرح امت کا عطرت کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے اور کس طرح یہ عطرت اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک کرتی ہے، اس کا بھی باقاعدہ ہم سے امتحان لیا گیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو ان عطرت کی بزرگ ہستیوں کو امام مانتے ہیں، یہ امتحان سب کے لیے ہے، اور اس امتحان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ حوض کوثر پہ جب ساری مخلوق جائے گی، ان سے سوال کیا جائے گا، اور حدیث ثقلین میں یہ ہے، حدیث ثقلین جو عام طور پہ سنائی جاتی ہے: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں آپ کے مابین دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید جو کہ ثقل اکبر ہے، اور دوسرا عطرت اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک آپ ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور عطرت، یوں کہا جائے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں حوض کوثر پر آئیں گے۔ پھر آگے بھی ہے، آگے یہ ہے کہ پھر اس وقت پاک پیغمبر جو ہے امت سے پوچھیں گے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے میری عطرت کے ساتھ کیا کیا ہے، جو میں آپ میں یہ گراں قدر چیزیں چھوڑ کے گیا تھا، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا تھا۔ تو واجبات میں سے اہم واجب عطرت کے ساتھ امت کا سلوک کیا ہے،
اور اس عطرت کی اہمیت پاک پیغمبر کی زبانی بہت زیادہ روایات میں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نماز اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے، حج اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے مسلمانوں، جس طرح آپ نے مجھ سے نماز لی ہے، جس طرح آپ نے مجھ سے روزہ لیا ہے، جس طرح آپ نے مجھ سے حج لی ہے، جس طرح آپ نے مجھ سے زکوٰۃ لی ہے، یاد رکھیے یہ تمام اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آپ کا تعلق عطرت اہل بیت اطہار کے ساتھ گہرا اور محبت والا رشتہ نہیں ہوگا۔ سارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں تک پاک پیغمبر نے اپنی عطرت کی جو سب سے پہلی کڑی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے بارے میں یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بڑے سمجھنے والی بات ہے اور بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ آقا نے متعدد بار فرمایا ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں، چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی کتابیں ہوں، تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ابنتی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، ان اللہ لیغضب لغضبک، بے شک اللہ رب العزت اسی پر غضبناک ہوتا ہے جس پر تو غضبناک ہوگی۔ جس پہ میری بیٹی زہرا ناراض ہوگی اس پہ اللہ ناراض ہوگا، وَيَرْضَى لِرِضَاكِ، اور پروردگار اسی پر راضی ہوگا جس پہ میری بیٹی تو راضی ہوگی۔ آج چونکہ 30 جمادی الثانی ہے اور یہ قیامت سے بڑا دن نہیں ہے، یہ قیامت سے کم دن نہیں ہے، یہ سب سے بڑا المناک واقعہ ہے کہ چند دنوں کے بعد عطرت کی اس پہلی کڑی کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ آئیے تاریخ کی ورقگردانی کرتے ہیں کہ تاریخ میں اس بی بی کا کتنا مقام تھا، پاک پیغمبر نے کیا کیا اس بی بی کے لیے کیا ہے۔ مورخین نے لکھا اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جب جب کلما جاءت فاطمہ عند رسول اللہ، جب جب بی بی بابا کے پاس آیا کرتی تھی، جب جب بی بی پاک پیغمبر کے پاس آیا کرتی تھی، تو پاک پیغمبر کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے؟ قام الیہا، ایک ہوتا ہے عربی میں قام لہا، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا لیکن احترام کے لیے کھڑا ہو جانا، کوئی بزرگ آ گیا اس کے لیے کھڑا ہو جانا، جو بھی محبوب آ گیا اس کے لیے کھڑا ہو جانا۔ پاک پیغمبر جب جناب بطول آتی تھی تو فقط اپنی جگہ پر کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، عربی میں قام الیہا، کھڑے ہو کے بی بی کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ مسند نبوت کا وارث ہے مصطفیٰ، جو ختم الانبیاء کے درجہ پر فائز ہیں، آخری نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، وہ اپنی مسند کو چھوڑ کے آگے بڑھ کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے احترام کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ باپ اور بیٹی کے رشتے کی وجہ سے فقط نہیں ہے، یہ اس جو پیار اور محبت والا ایک خونی رشتہ ہوتا ہے فقط اس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ وہ احترام تھا جس احترام کی جناب فاطمہ تقاضا کرتی تھی، جس احترام کا اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو حکم دیا تھا۔ امت نے اس بی بی کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے تو رسول نے یہ کہہ دیا کہ جو اس بطول کو راضی کرے گا، میری بیٹی جس پر راضی ہوگی اللہ رب العزت اس پر کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ جس پر یہ میری بیٹی غضبناک ہو جائے گی اس پہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہوگا۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کا غضبناک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا راضی کر لیں گے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اصل امت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا، لیکن یہ ایک سیاسی نعرہ تھا۔ در حقیقت انہوں نے اہل بیت اور عطرت کے فرامین کو کرش کرنے کے لیے قرآن کو آگے کیا۔ کہیں کہیں جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی قرآن کو آگے کر دیتے تھے، لیکن قرآن پہ عمل بھی نہیں کیا ہے، قرآن کو بھی صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں نا کہ جس پہ اللہ غضبناک ہو جائے اللہ کیا کرے گا؟ قرآن مجید میں ہے وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس پہ میرا غضب آ جائے نا فقد ہوا، پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہوا کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک ہلاکت کے معنی میں بھی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، ہاویہ،
جس پہ اللہ غضبناک ہو گیا وہ جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جو اس وادی کا نام ہے حاویہ، اور اللہ اسی پر غضبناک ہوتا ہے جس پہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوتی ہیں۔ اب اس وقت کی جو حکومت تھی، اس حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دعویٰ دائر کیا، اور حکومت کا جو چیلنج تھا اس کو توڑا۔ حکومت کا چیلنج یہ تھا، حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدہ کا کوئی حق نہیں ہے، کہ جو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق دیا ہے یہ بطول کا نہیں بنتا ہے۔ لیکن بی بی نے اس وقت کی حکومت کے اس چیلنج کو توڑا اور اس سے چیلنج کیا، اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ بی بی نے ارشاد فرمایا۔ اگر آپ مومنین کرام اور مسلمانان جہان بی بی کے اس خطبہ کا مطالعہ فرمائیں اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کا مطالعہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، بلا تفریق مذہب و ملت مورخین نے اسے لکھا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو تمام اہل عقل و خرد کو پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا اور حق کی پامالی کرنے والا کون تھا۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس فدق کے حق کے لیے جو دعویٰ دائر کیا نا، وہ ایک ہی دعویٰ تھا کہ میرے بابا کی میراث ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، لہذا یہ مجھے دیا جائے۔ یہ غلط ہے۔ بی بی نے 3 دعوے کیے ہیں، ایک دعویٰ نہیں کیا، 3 دعوے حکمران کے سامنے دائر کیے ہیں، اور پہلا دعویٰ میراث کا نہیں کیا ہے۔ پہلا دعویٰ بی بی نے یہ دائر کیا ہے کہ یہ رسول نے، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا، یعنی عطیہ دے دیا تھا، مجھے وقف کر دی تھی یہ زمین جو خیبر کے یہودیوں نے پاک پیغمبر کو دی تھی، یا پاک پیغمبر کی انہوں نے ہیبت اور رعب کو دیکھا تو بغیر جنگ لڑے خیبر کی زمین جو ہے وہ یہودیوں نے پاک پیغمبر کے حوالے کر دیے۔ یہ ہے فدق کا بیک گراؤنڈ۔ ذرا فدق کا بیک گراؤنڈ تو پوچھئے نا کہ فدق ہے کیا؟ جو 4 5 10 درختوں کا نام نہیں ہے، یہ 10 15 کھجوروں کا نام نہیں ہے، بہت بڑی یہودیوں کی زمین تھی جو انہوں نے اپنے آپ کے سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر کو اپنی زمینیں بھی حوالے کر دی تھی، اور پاک پیغمبر نے یہ فدق کی جو زمین تھی انہوں نے اپنی زندگی میں بی بی کو ہبہ کر دی تھی، عطیہ کر دیا تھا، وقف کر دی تھی۔ اور بی بی نے پاک پیغمبر کے زمانے میں جب لی تھی نا، پاک پیغمبر کے زمانہ میں یہ بی بی کے کنٹرول میں زمین تھی، بی بی کی رعایا وہاں پہ عمل کیا کرتی تھی، ان کے کارندے اس زمین پہ عمل کیا کرتے تھے، جو زراعت کا کام ہوتا ہے وہ بی بی کروایا کرتی تھی اپنی نگرانی میں۔ تو بی بی نے حکمران وقت کو جا کر کہا، اے حکمران وقت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین میرے قبضہ میں ہے، میرے عمال، میرے کارندے، میرے کام کرنے والے وہاں موجود ہیں، یہ رسول نے مجھے کیا ہے ہبہ کر دی تھی، مجھے عطیہ کر دیا تھا۔ اور یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، ہم بغیر کتابوں کے بات کرنے والی قوم نہیں ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم کسی پریشر میں آ کر، آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کسی پریشر میں آ کر ہم اپنے عقیدے سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، لاکھ ہمیں قربانیاں دینی پڑ جائیں، لیکن نہ پہلے ہم بی بی کے حق کے غصب کرنے والوں کو مانتے تھے، نہ پہلے ہم ان کے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، نہ اب کرتے ہیں، نہ بعد میں کریں گے، اس لیے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا جو بی بی کو خوش کرے گا اللہ اس پر خوش ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نہ طعن و تشنیع کے کہنے والے لوگ ہیں، ہم نہ سب و شتم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار تو کوئی بھی مورخ کرنے سے نہیں ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی میرا تو نہیں ہے نا، یہ آپ کا یہ عالم دین ہے، اس نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا، اور یہ شرح کوئی لکھ کر وہ کہیں کسی دریا میں نہیں ڈال گیا، مصر کے بہت بڑے لائبریریوں میں موجود ہے، بیروت میں موجود ہے، سعودی عرب میں موجود ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور ان کی جو حکومتی لائبریری ہیں وہاں بھی یہ کتاب موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ یہ کتاب موجود ہے۔ تو ابن ابی الحدید کہتا ہے جان لو وعلم، جان لو ان الناس یظنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان نزاع فاطمہ فلانن، کہ فاطمہ کے جو فلاں سے جھگڑا تھا، اس نے تو نام لکھا ہے کہ فاطمہ کا جو حاکم وقت سے جھگڑا تھا وہ کان فی امرین، 2 مسئلے میں تھا، 2 چیزوں میں تھا۔ کون سی 2 چیزیں تھیں؟
فرمائے ایک یہ کہ یہ فدق جو ہے وہ پاک پیغمبر نے مجھے ہدیہ کیا تھا، ایک نحلہ اسے عربی میں کہتے ہیں، ہبہ کیا تھا، ایک یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، میراث میں ہے۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے میراث میں دعویٰ تھا اور بعد میں جو ہے وہ ہبہ کا تھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ بی بی نے پہلے میراث کا دعویٰ دائر کیا اور پھر ہبہ کا دعویٰ دائر کیا، کہا یہ غلط ہے، بلکہ بی بی نے سب سے پہلے جو ہے حاکم، اس وقت کا جو حاکم تھا اس کے سامنے فدق کا جو مسئلہ پیش کیا، وہ بطور ہبہ کا کہ یہ بابا نے مجھے عطیہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بی بی نے بطور فدق جو ہے وہ کہا کہ یہ میرا میراث کا حق ہے، یہ مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ پھر تیسرا حق بھی بی بی کا ہے، تیسرا دعویٰ بھی بی بی نے دائر کیا ہے۔ پڑھے نا جا کے ابن ابی الحدید معتزلی کو، کہتا ہے کہ تیسرا دعویٰ یہ ہے، کہنے لگی کہ اگر یہ ہبہ نہیں مانتے ہو، عطیہ نہیں مانتے ہو، گفٹ نہیں مانتے ہو جو تحفہ مجھے میرے بابا نے دیا ہے، پھر میری میراث کا حصہ تو بنتا ہے نا، وہ تو ہے نا، اور اگر میراث بھی نہیں مانتے ہو، تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ذوی القربہ کا حق رکھا ہے، وَآتِ ذوی القربى حقہ، پاک پیغمبر کو فرمایا ہے کہ ان امت کو کہہ دیجئے کہ قرابت داروں کا حق دے۔ اللہ رسول سے کہلواتا ہے کہ امت سے کہہ دو کہ قرابت داروں کا حق دے، اور خود جو ہے رسول اپنی قرابت دار اور اپنی بیٹی جو سب سے پیاری اور قریب ہوتی ہے اس کا حق نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں قرابت دار کے حوالے سے بھی یہ حق رکھتی ہوں، میراث کے حوالے سے بھی حق رکھتی ہوں، اور نحلہ اور جو گفٹ مجھے دیا ہے ہدیہ اس کے حوالے سے بھی میں یہ حق رکھتی ہوں۔ تو یہ تین دعوے تھے، پہلا دعویٰ ہبہ کا، دوسرا دعویٰ میراث کا، اور تیسرا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ قرابت داروں کے حوالے سے بھی مجھے ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے، ہبہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ الحشر آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا مفتیان مطالعہ فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے مومنین کرام، ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آقا باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سایہ مبارکہ میں، ما آف اللہ علی رسولہ، تو اللہ نے ان بستی والوں کی طرف سے جو مال بطور فے اپنے رسول کو دلوایا ہے، یعنی بغیر جنگ کے جو لوگوں نے رسول کے حوالے کر دیے، یہ ہے فے جو فتح کی صورت میں حاصل ہوئی، اور بطور جنگ کے اللہ نے جو رسول کو بطور فے مال دلوایا ہے وہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ بس اللہ کا ہے اور پیغمبر کا ہے، اور اللہ نے پیغمبر کو دے دیا، اور پیغمبر کے قرابت داروں کا ہے، اور ان میں جو یتیم ہے ان کا ہے، ان میں جو مسکین ہے ان کا ہے، اور ان میں جو مسافر ہیں، پیغمبر کے قرابت داروں کے جو یتیم ہیں، پیغمبر کے قرابت داروں کے جو مسکین ہیں، پیغمبر کے قرابت داروں میں سے جو مسافر ہیں، یہ ان کا حق ہے، تاکہ وہ مال فے تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، مالدار لوگوں کے ہاں یہ مال گردش نہ کرتا رہے۔ اور فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے نماز لی لے لو، رسول نے روزہ دیا لے لو، رسول نے حج دی دے دو، رسول نے جمعہ کی نماز آپ پر فرض کی لے لو، جو جو رسول دیتے جائیں لیتے جاؤ۔ یہ بھی رسول نے دیا ہے کہ فے میری قرابت داروں کا ہے، اسے لے لو، یعنی اس حکم پہ عمل کرو، قرابت داروں سے یہ حق نہ چھینو۔ فرمایا وَمَن نَّهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے آپ کو اللہ کا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، پاک پیغمبر نے جو کسی کو دیا ہے وہ نہ چھینو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، فرمایا یاد رکھو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بڑی حکمرانی کریں، دنیا میں آپ بہت بڑے بن جائیں، دنیا میں سب کچھ آپ کے پاس ہو، لیکن اللہ رب العزت کی گرفت ہے، اللہ رب العزت کو آخرت کے دن جو ہے وہ عذاب دے گا، آخرت کے دن حساب ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ فے جو ہے جو اللہ نے رسول کو عطا کی ہے یہ رسول کا حق ہے، رسول کے قرابت داروں کا حق ہے، اور پھر رسول اکرم نے یہ اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ اور اس پہ
دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا فرمان بھی موجود ہے، اور یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مسعودی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 997 ہے۔ ہم سب و شتم والے لوگ نے بات سنی ہے کہ بات اصل میں کیا ہے، تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں۔ ہم چاہے تاریخی حقائق کے ساتھ بی بی کے اس بصیرت افروز خطبہ کو جان کے بابصیرت ہو جائیں، اس خطبے کو پڑھیں اور اس خطبے میں سوچئے کہ کس قدر بی بی نے جا کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام رہے، کبھی حق کی پامالی پہ خاموش نہ رہنا، کبھی گنگا شیطان بن کے نہ رہنا، حق کہہ چلیں وہ چلا گیا کیا ہو گیا، نہیں، اگر میں رسول کی بیٹی ہو کر حق کی پاسبانی کے لیے حق کی پامالی پہ آواز اٹھاتی ہوں تو آپ بھی اٹھائیے۔ آپ مجھ سے زیادہ پردہ دار نہیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ کوئی بڑی پاک اور پاکیزہ ہستیاں نہیں ہیں۔ تو بی بی نے اب حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ عز وجل، کتاب کا حوالہ پھر دے رہا ہوں، مسعودی کی کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 997۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے ان اللہ عز وجل قد خص رسول اللہ فی هذا الفیء بشیء، اللہ رب العزت نے فے کو رسول اللہ کے ساتھ خاص کر دیا، لم یؤت احدا غیرہ، اللہ نے اس فے کو رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ ہمارے دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فے رسول کو دیا ہے اور اس میں کسی کو بھی حق نہیں دیا ہے۔ پھر حضرت نے روایت کو اس آیت کی تلاوت کی، ثم قرأها ما آفا اللہ علی رسولہ، پھر اس آیت کی تلاوت کر کے ثابت کیا۔ پس یہ فدق، یہ جو زمین تھی یہ ہبہ کیا تھا اللہ رب العزت نے رسول، اور رسول نے یہ ہبہ کیا، عطیہ دیا اپنی بیٹی کو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فدق کی زمین ہے یہ کوئی معمولی زمین نہ تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے فدق جو ہے، سیوطی نے بھی اس کے بارے میں در منصور میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابو سعید الخدری بہت بڑا راوی ہے، جلیل القدر راوی ہے اور پیغمبر اکرم کا صحابی بھی ہے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری کہتا ہے لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ، کہ جب یہ آیت وآت ذی القربى حقہ والی نازل ہوئی تو اس وقت کیا کیا، دعا رسول اللہ فاطمہ، پاک پیغمبر نے بی بی کو بلایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور بلا کر فرمایا فَأَعْطَاهَا فَدَكًا، اور بی بی کو آت ذی القربى کی آیت اترنے کے بعد کہا بی بی فدق میں نے تجھے دے دیا۔ یہ جناب سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے۔ لہذا خود بی بی کا یہ قول بھی موجود ہے جو ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، تمام مسلمانوں نے اس کو نقل کیا، ان فدکن وہبہا لی رسول اللہ، بی بی نے فرمایا ہے کہ فدق رسول اللہ نے مجھے ہدیہ کیا تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، تو لہٰذا یہ بات طے ہے کہ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کو ہدیہ کر دیا تھا۔ اپنی زندگی میں بی بی نے اس رسول کی زندگی میں بی بی نے اس پہ اپنے کرندے بھی بھیجے ہوئے تھے۔ ایک اور روایت ابن حجر عسقلانی لکھتا ہے کہ جب بی بی یہ دعویٰ دائر کرنے آتی ہے نا تو اس وقت حاکم وقت کے اس چیلنج کو کیسے چیلنج کیا، اس نے کہا نا کہ کوئی جو ہے وہ وراثت آپ کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا نہ کسی کی میراث کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کے لیے میراث چھوڑتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو چھوڑا، اسی طرح جب قرآن کی باتیں جو ہے وہ ان کے برخلاف جانے لگیں پھر حدیث کا سہارا لے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ یتیم حدیث ہے۔ یعنی تمام علماء حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو سوائے اس صاحب نے اس کے نقل کرنے کے علاوہ کسی اور راوی نے نقل ہی نہیں کیا ہے، تنہا ایک راوی حدیث نقل کرے، اتنے روات پاک پیغمبر کی خدمت میں موجود ہوں، اتنے راوی صحابہ کرام کا مجمع موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ابن حجر عسقلانی کہتا ہے جب یہ دعویٰ بی بی دائر کرنے آئی نا فَأَتَتْهُ فاطمہ فقالت لَهُ، بی بی جب اس کے پاس آئی حاکم کے پاس آ کر کہنے لگی ان رسول اللہ اعطانی فدکن فقال هل لك بینۃ، بی بی نے کہا کہ رسول اللہ مجھے یہ فدق دے کر گئے ہیں، یہ مجھے ہبہ کیا ہے۔ آگے بیٹھے ہوئے شخص نے کیا کہا، کہنے لگا حل لک بینۃ، کیا تیرے پاس کوئی گواہی ہے؟
کیا تیرے پاس کوئی گواہی ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی مصداق کون ہے؟ جس سے ہر قسم کی نجاست اور رجس کو دور کیا گیا ہے۔ جھوٹ دور ہے، دغا بازی دور ہے، فراڈ دور ہے، ساری رجس جو ہے اس سے دور ہے۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ اس قسم کی ہستی جو ہے وہ بات کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ؟ کیا اس کی بات میں فراڈ ہوگا؟ کیا اس کی بات میں دھوکہ ہوگا؟ کیا اس کی بات میں جھوٹ ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا۔ پھر اس کے بعد ابن ابی الحدید معتزلی کی بات سنیے، وہ کہتا ہے کہ بی بی سے بینہ اور گواہوں کا مانگنا اور فدا کا حق نہ دینا بہت بڑی ہٹ دھرمی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ بی بی کا یہ حق نہ دینا اور پھر گواہوں کا طلب کرنا، کہتا ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہٹ دھرمی ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے بھی فرمایا ہے، ابنتی فاطمہ من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے میں محمد کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ذرا بتائیے، جس کی صداقت کی گواہی پاک پیغمبر دیں، پاک پیغمبر سے پہلے باری تعالیٰ قرآن مجید میں آیت تطہیر کی صورت میں دیں، اور اس سے کہا جائے کہ ممکن ہے آپ اس دعویٰ میں سچی نہ ہوں، آپ گواہ پیش کریں، اذیت نہیں ہوگی؟ یقیناً اذیت ہوگی، اور جب بی بی کو اذیت ہوگی سلسلہ اوپر تک جائے گا۔ تو ابن حجر اسقلانی کہتا ہے جب بی بی آئی تو اس سے مانگا گیا کہ آپ بینہ گواہ لے کر آئیے، فشاہد لها علی و ام ایمن، حقوق کی کیسے پاسداری کی، قوانین کی کیسے پابندی کی، گواہ مانگے گئے، کہا یہ 2 گواہ ہیں، علی میرا گواہ ہے، ام ایمن میرا گواہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو ٹھکرا دیا گیا، کہا گیا یہ تو آپ کے اپنے بندے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، مرد جو ہے وہ آپ کی طرف لے کر جائے گا حق، اس لیے کہ آپ کا شوہر ہے، لہذا میں ان کی وجہ سے یہ حق نہیں دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے، اور اس باب کی وجہ سے آج تک ظلم جبر جور جاری و ساری ہے۔ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر اس دن اس حق کی پاسبانی کی جاتی حکمرانوں کی طرف سے کہ آج کہیں بھی کوئی حکمران لوگوں کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالتا، آج کہیں بھی کسی کو مظلوم اور مستحد اور بالکل اس کو پسا ہوا سمجھ کر اور تھرڈ کلاس کا بندہ سمجھ کر اس کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا۔ ڈاکہ ڈالا گیا اس لیے جب دیکھا تاریخ میں سب کچھ ہے تو ہم بھی فلاں کے مال پہ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں۔ تو بی بی کے ساتھ جب یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد بی بی نے کہا میرا میراث کا حق تو بنتا ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ میراث تو ہے ہی نہیں۔ پھر اس وقت بی بی نے فرمایا یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ترس و ابا کا ولا ارس و ابی، اے حاکم تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میرا میراث کا حق ہی نہیں بنتا ہے، تو اپنے باپ کی وراثت کا حقدار بنے اور میں بطول نہ بنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے باپ کی میراث کا وارث بنے اور میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں۔ لقد جئت شیئا فریا، آپ ایک بہت غلط بات لے کر آئے ہیں۔ فریہ کا عربی میں معنی جو بنتا ہے وہ میں یہاں نہیں کرتا ہوں، جاؤ لغت میں جا کر دیکھو کہ بی بی نے فریہ کہہ کر کیا اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لقد جئت شیئا فریہ، آپ نے بڑی فری والی بات کی، آپ بڑی گھٹیا بات لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا میں تجھے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے بتاتی ہوں کہ میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ پھر بی بی نے فرمایا قرآن میں یہ نہیں ملتا ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی جو ہیں وہ اپنی میراث نہیں چھوڑتے، یہ قرآن میں ملتا ہے۔ وارث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث ہوا، یہ ہماری کتاب خانوں میں تو چاپ خانوں میں نہیں چھپا ہے نا قرآن مجید، یہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہے، اور سارے سعودیہ کی جو جتنی بھی جو چھاپنے والی مشینیں ان کے قرآنوں میں یہ آیت موجود ہے۔ سلیمان بھی نبی ہے اور داؤد بھی نبی ہے، ایک نبی دوسرے نبی کی میراث کا وارث بن رہا ہے۔ پھر آقا بی بی نے جناب زکریا کے اس قول کو نقل کیا، فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، زکریا نے اللہ سے دعا مانگی میرے اللہ مجھے وارث عطا فرما جو یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ زکریا ہے نبی اپنا وارث مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ قرآن مجید میں آیت ہے۔ بہت ساری پھر آیات کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرما کر بی بی اس ایمان افروز خطبہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہے نہ آپ قرآن پہ عمل کرنے والے ہو،
نہ آپ رسول کی اطرت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، نہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھی ہے احادیث اہل بیت اطہار اس پہ عمل کرنے والے ہو۔ پھر بی بی نے میراث کے حوالے سے اور قرابت داروں کے حوالے سے جو روایت تھی، پھر ایک عمومی جو میراث کی آیت قرآن مجید میں ملتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا خیال کرو، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹا ہو تو اس کا ڈبل ہوگا، بیٹی ہو تو اس کا جو ہے وہ اس کا نصف ہوگا۔ فرمایا یہ ساری اولادوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ پھر میں بھی تو اولاد ہوں، میں بھی تو ایک شخص کی بیٹی ہوں، اس کا میراث مجھے بھی تو ملے گا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے ایک بہت دردناک جملہ کہا آپ کو پتہ ہے یہاں میراث جس جگہ نہیں ملتی ہے نا اولاد کو، وہ اس جگہ نہیں ملتی ہے جب اولاد کے دین اور اولاد کی ملت اور اولاد کا مذہب اور اولاد کا دین باپ کے دین سے جدا ہو۔ یعنی نعوذ باللہ میں کافر ہوں اور میرا بابا مسلمان، یا کوئی اولاد مسلمان نہ ہو، کافر ہو اور باپ جو ہے وہ مسلمان ہو، اس وقت میراث نہیں ملتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کیا میں اور میرا بابا ایک ملت پر نہیں ہیں؟ کیا میں اور بابا وَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، کیا میں اور میرا بابا ایک ملت پر نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد بی بی نے ارشاد فرمایا پھر اگر یہ نہیں آیات آپ مانتے ہو مجھے اتنا بتاؤ، ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن عمی، قرآن مجید کی ان آیات کے عموم خصوص ان آیات کی تفاسیر کو آپ زیادہ جانتے ہیں یا میرا جو چچا زاد بھائی میرے سر کا تاج علی ہے وہ بہتر جانتا ہے؟ لہٰذا قرآن مجید کی آیات پہ عمل کرو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت درد بھرا خطبہ ہے بی بی نے جو اپنے حقوق کی پاسبانی کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بی بی نے دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ تین جمادی الثانی اور 11 ہجری کو 95 یا 75 دن کے بعد بی بی جو ہیں وہ اس دنیا سے انتقال فرما گئی، ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن شہادت سے پہلے یہ واقعات رونما ہوئے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ ہمیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا نصیب ہو، اور اللہ رب العزت اس وقت تک موت نہ دے جب تک اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھائے جب تک اللہ ہم پر راضی اور خوشنود نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوسرے خطبے میں اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا، بس ایک روایت اسی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے اور آج کے معاشرے کے حالات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ زرارہ ابن اوفا ایک راوی ہے، چوتھے امام کے خدمت میں آیا، حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کے خدمت میں، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آقا نے فرمایا الناس فی زماننا علی 6 طبقات۔ اے زرارہ ابن اوفا یاد رکھیے ہمارے زمانہ میں لوگ 6 طبقوں کے ہیں، 6 قسم کے لوگ ہیں، 6 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ فرمایا اسد، ایک یہ ہے کہ وہ شیر ہیں، دوسرا ذئب، دوسرا یہ ہے کہ بھیڑیے قسم کے لوگ بھی ہیں، ثعلب لومڑی قسم کے لوگ بھی ہیں، کلب کتے بھی ہیں، کچھ لوگ کتے مزاج بھی ہیں، خنزیر، اور 5ویں یہ ہے کہ کچھ خنزیر مزاج لوگ بھی ہیں، وشاتن، اور کچھ بھیڑ بکریاں ہیں۔ فرمایا جہاں تک اسد ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو آج دنیا میں اسد ہیں، جو شیر بنے ہوئے ہیں، یہ کون ہیں؟ چوتھے امام نے فرمایا ملوک الدنیا، یہ دنیا کے حکمران ہیں، یہ دنیا کے حاکم وقت ہیں، جو جس کا مال ہوتا ہے اس کو دبوچ لیتے ہیں، جس کو مظلوم دیکھتے ہیں، جس کو پسا ہوا دیکھتے ہیں، جس کو کمزور دیکھتے ہیں، اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یحب کل واحد منہم، ان ملوک اور بادشاہوں اور حکمرانوں اور غاصب لوگوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان یغلب ولا یغلب، وہ ہمیشہ غالب رہے اور اس پہ کوئی غلبہ حاصل نہ کرے، ظلم کرے، جو بھی کرے، پیس دے بندوں کو، بچوں کو، جیسے پارا چنار میں ہو رہا۔ کوئی بول رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول رہا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا بتائیے کہ وہ طاقتور جب طے کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹے سی مساحت اور چھوٹے سے جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے اس کو ہم نے خالی کرنا ہے، منٹوں میں اس جگہ کو خالی کروا لیتے ہیں۔ یہ پارا چنار کا روڈ کیوں نہیں خالی ہو رہا؟ یہ پارا چنار میں مظلوم جو ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، لیکن کس کو ندا دی جائے،
کس کو پکارا جائے؟ جس کو ندا دے رہے ہیں وہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور ان کی عقل ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم اور اپنی ملت کے دلوں میں اپنے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ غاصب اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ غلبہ حاصل کرے، جیسے تیسے غلبہ حاصل کرے۔ دوسرا فرمایا دوسرے بھیڑیے لوگ ہیں۔ یہ بھیڑیے لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں فتجارکم، یہ آپ کے جو تاجر ہیں یہ بھیڑیے قسم کے لوگ ہیں۔ کیسے بھیڑیے ہیں؟ فرماتا ہے یظمون اذا اشتروا، جب کوئی چیز خریدتے ہیں نا اس کے نقص نکالتے ہیں، اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ وَيَمْدَحُونَ إِذَا بَاعُوا، جب وہ چیز بیچتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو لومڑی ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ لومڑی جو ہیں یہ علماء سو ہیں جو فقط لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بڑے چالاک لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو کتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو کاٹتے ہیں، ان کے زبان سے کاٹتے ہیں، لوگ ان کی زبان سے ڈرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں جو غلط قسم کا میڈیا ہے وہ یہی کردار ادا کر رہا ہے، لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، لوگوں کی اعراض، لوگوں کی جو ہے نفوس اور لوگوں کی جو ہے وہ ان کی عزت کی بھی پامالی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ان کے بچنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہم متمسک رہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی